بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کے کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ بعض لوگ صدقے میں خراب مال دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہیں کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے، بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کی چیز دے دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے۔ اگر کوئی چیز فی نفسی ہی تو اچھی ہے لیکن آدمی کو خود پسند نہیں تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ حرج وہاں ہے جہاں چیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو۔ اس آیت مبارکہ میں کئی مسائل معلوم ہوئے۔ اس سے کمانے کی اجازت بھی ثابت ہے کہ بندہ محنت مشقت کرے، رزق حلال کمائے۔ آیت میں نفلی اور فرض صدقہ دونوں داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنی کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے، کیونکہ فرمایا کہ اپنی کمائیوں سے خیرات کرو، مال حلال سے خیرات کی جائے۔ سارا مال خیرات نہ کرے بلکہ کچھ اپنے خرچ کے لیے بھی رکھے، جیسے مما میں سے کے لفظ معلوم ہوئے۔ زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں دیا جائے، خواہ وہ غلے ہوں یا پھل، پیداوار کم ہو یا زیادہ، بہر صورت اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے کے فضائل کے بیان کے بعد اس راہ میں پیش آنے والے سب سے بڑے وسوسے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہ شیطان طرح طرح سے وسوسے دلاتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے تو خود فقیر و نادار ہو جاؤ گے، لہذا یہ خرچ نہ کرو۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے۔ حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ شادی بیاہ میں جائز و ناجائز رسومات پر اور عام زندگی میں بے دریغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تو تمہیں بخل اور کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار بڑی وسعت والا ہے، وہ صدقے سے تمہارے مال کو گھٹنے نہ دے گا بلکہ اس میں اور برکت پیدا کرے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت سے مراد قرآن، حدیث اور فقہ کا علم ہے، تقوی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ سراپا حکمت ہیں اور فقہ اسی سرچشمہ حکمت و ہدایت سے فیض یافتہ علم ہے، اور تقوی حکمت کا تقاضا ہے، جبکہ نبوت تو سراسر حکمت ہے۔ البتہ یہ بات قطعی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ تقوی مل سکتا ہے، حکمت مل سکتی ہے، ہدایت ملے گی، لیکن نبوت نہیں ملے گی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، یہاں آیت میں وعدہ اور وعید دونوں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرو خواہ نیکی ہو خواہ بدی ہو، میں یوں ہی خواہ بدی میں یوں ہی تم جو نظر مانو اچھے کام کی یا گناہ کے کام کی، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
تو اچھے عمل خرچ اور نظر پر ثواب دے گا، جبکہ گناہ کے عمل خرچ اور نظر پر سزا دے گا۔ یاد رہے عرف میں ہدیہ اور پیشکش اس کو نظر کہتے ہیں۔ جیسے کسی بڑے کو کوئی چیز پیش کریں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی نظر کی۔ نظر کی دو قسمیں ہیں، نظر شرعی اور نظر لغوی۔ نظر شرعی کیا ہوتی ہے؟ شرع میں نظر عبادت اور قربت مقصودہ ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر مانی تو وہ نظر صحیح نہیں ہوگی۔ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرے، اور کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو نظر کے صرف کرنے کی جگہ مقرر کرے۔ مثلا کسی نے یہ کہا کہ یا رب میں نے نظر مانی کہ اگر میرا تو فلاں مقصد پورا کر دے یا فلاں بیمار کو تندرست کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، یا وہاں کے خدام کو پیسے دوں گا، یا ان کی مسجد کے لیے فلاں فلاں سامان مہیا کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے۔ شرعی نظر صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے غیر لازم عبادت کو لازم کر لینا۔ ہاں اس نظر کا مصرف اولیاء کاملین کے غریب مجاور بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اوپر بیان ہوا۔ دوسری نظر عرفی، لغوی نظر، جیسے عرفی نظر جسے کہتے ہیں، جو نذرانے کے معنی میں ہے، وہ مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسے بزرگان دین کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے، مزارات پر چادر چڑھانے کی نظر کی جاتی ہے۔ اس طرح کی نظروں کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، البتہ بہتر ہے کہ ان نظروں کو بھی پورا کیا جائے، اور جو خالص اللہ کے لیے نظر کی جاتی ہے یعنی شرعی نظر، اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمائے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں بہتر ہیں، لیکن صدقہ فرض کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے اور نفل کو چھپا کر، اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی ہے، افضل ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں صدقے کی ترغیب دیتے اور صحابہ کرام سب کے سامنے صدقات پیش کرتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کے اعلانیہ صدقات میں بھی یہی حکمت تھی۔ صدقات کی مزید فضیلت یہ بیان کی کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں صدقے کے بے پناہ فضائل، جیسے صدقہ غضب الہی کو بجھاتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور بری قضا ٹال دیتا ہے، صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، آفتیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اکثر و بیشتر اعمال میں یہی قاعدہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح جائز ہے، لیکن ریاکاری کے لیے اعلانیہ صدقہ کرنا یہ حرام ہے، اور دوسروں کی ترغیب کے لیے کرنا ہو تو یہ ثواب ہے۔ مشائخ اور علماء بہت سے اعمال اعلانیہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مریدین اور متعلقین کو ترغیب ہو، تو ترغیب کے طور پر اس طرح کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو